ابتدا میں لوگ ایک رات دینے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے کچھ بندوں نے قربانیاں دی، محنت کی، رو رو کر اللہ سے مانگا، اللہ نے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں کام کو پہنچا دیا، اور دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ باقی ایسا نہیں رہا جہاں اللہ کی بات نہ پہنچ گئی ہو اور اللہ کے بندے اللہ کے کام میں نہ لگے ہوں۔ لیکن ابھی جتنا کام ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، کام ابھی بہت باقی ہے، جس کے لیے مزید قربانیاں بڑھانے کی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا عالم محنت کا میدان اس امت کو دیا گیا ہے۔ عالمی نبی کی امت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عالم کے کونے کونے تک پہنچانا یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے یہاں میرے محترم بزرگ بھائیوں ہم جمع ہوئے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک عالم تو آسمانوں سے اوپر بنایا ہے اور ایک عالم آسمانوں سے نیچے بنایا ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور آسمانوں سے اوپر جو عالم بنایا ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ جیسے اس وقت میں دن کا وقت ہونا، دوپہر کا وقت ہونا، امراوتی کے اجتماع کے میدان میں ہونا، جیسے یہ بات یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی آخرت والی زندگی ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ یہ دو زندگیاں ہیں جس کے درمیان انسان کو رکھا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے، یہ زندگی عمل والی زندگی ہے، یہ زندگی کچھ کرنے والی زندگی ہے، اور آخرت والی زندگی وہ بدلے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی، یہاں کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانے والی۔ کل من علیہا فان، نہ ملک بچیں گے، نہ ملک والے بچیں گے، نہ حاکم بچیں گے، نہ محکوم بچیں گے، نہ مالدار بچیں گے، نہ غریب بچیں گے۔ زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے کے لیے بنی ہے، تو یہ دنیا کی حقیقت دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ یہاں کی ہر چیز مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور انجام اس کا مٹی میں مل جانا ہے۔ اچھی سے اچھی گاڑیاں جو سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور آدمی ان میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے، کچھ زمانے کے بعد وہ کوڑے کے ڈھیر پر کباڑ کے اندر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور پڑے پڑے مٹی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے قلعے لوگوں نے بنائے، بادشاہوں نے بنائے، آج وہ بادشاہ بھی مٹی کے نظر ہو گئے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے بھی مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ تو اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں فنا ہونے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ کسے باشد، فرعون جیسا ملعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ ایک جھٹکے میں سمندر کی تہ میں چلا گیا اور ڈوب کر اس کو مر گیا۔ تو یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کا حال فنا ہے، اس دنیا کا انجام فنا ہے، یہاں کی ہر چیز کا انجام فنا ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس فنا ہونے والی زندگی کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس پر باقی رہنے والی زندگی کا مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت کے بننے کی کوئی جگہ اور نہیں ہے۔ اس لیے یہ زندگی ایک اعتبار سے بہت فانی اور بے حیثیت ہے، لیکن ایک اعتبار سے بڑی قیمتی اور باحیثیت ہے کہ یہیں بیٹھ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، یہیں رہ کر آخرت کے لیے فکرے بنانا ہے۔ ان فنا ہونے والی چیزوں میں رہ کر ہی باقی رہنے والی چیزوں کو بنایا جائے گا۔
ان فنا ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے ہی اس کو صحیح استعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی کو بنایا جائے گا۔ تجارت فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے اندر جو اعمال کیے جائیں، جو احکامات پورے کیے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس تجارت کو کیا جائے، صداقت بھی ہو، امانت بھی ہو، ایمانداری بھی ہو، فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے یہ تاجر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تجارت فنا ہونے والی ہے، لیکن اس میں جو عمل ہیں وہ ہمارے آخرت کو بنانے والے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم معاش کے جس بھی مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، تجارت ہو، زراعت ہو، کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں یا اور کوئی مشغلہ ہو، ان مشغلوں سے اپنے پلنے کا یقین نہ رکھا جائے۔ نہ وہ مشغلے ہمیں پال سکتے ہیں، نہ ہمارے اہل و عیال کو پالنے کی ان میں گنجائش ہے۔ وہ سب مخلوق ہیں، پالن ہار ایک ہی ہے، وہ سب مخلوق ہیں، سب مخلوق اور امتحان کے لیے دیے گئے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، ایک کارخاندار سے پوچھا جائے کہ آپ کا کارخانہ آپ چلاتے ہیں یا کوئی اور چلاتا ہے، تو کارخاندار کا جواب یہی ہوگا، فیکٹری والوں کا جواب یہی ہوگا، فیکٹری ہم چلاتے ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھا جائے کہ دکان آپ چلاتے ہیں کوئی اور چلاتا ہے، کہ جی میں ہی چلاتا ہوں۔ تو جو دکان چلنے میں ہماری محتاج ہے، اگر ہم نہ چلائیں، ہم نہ بیٹھیں، دکان کی دیکھ بھال نہ کریں، وہ دکان نہیں چل سکتی، وہ کارخانہ نہیں چل سکتا، کھیتی کی زمین نہیں کچھ کر سکتی، کاشتکار ہی کرتا ہے محنت۔ تو جب کارخانہ، دکان، زمین چلنے میں ہماری محتاج ہے تو ہماری پرورش کیسے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکے کی بات ہے۔ جو ہمارے چلنے میں ہماری محتاج اور ہماری پالن ہار اور ہماری پرورش کا سامان یا ہمارے اہل و عیال کی پرورش کا سامان کیسے کر دے؟ تو ان اعمال میں حضرت فرماتے تھے کہ کاروبار میں، تجارت میں، معاش میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جب چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے جب یہ عمل کریں گے تو یہ فنا ہونے والے کاروبار، ختم ہونے والے کاروبار ان اعمال کی برکت سے ہماری اور ہمارے بال بچوں کی پرورش کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان فنا ہونے والے کاروبار میں عمل اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اور اس تاجر کا حشر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے، فرمایا کہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کی جائے گی، بادشاہت کی جائے گی، انصاف قائم کیا جائے گا، تو یہ بادشاہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ان میں سر فہرست عادل بادشاہ کو شمار کیا ہے بادشاہ، لیکن بادشاہت میں عمل وہ کیا جو اللہ کو پسند ہے، حکم پورا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس کو اختیار کیا، تو بادشاہت بھی کی اور آخرت میں عرش کا سایہ بھی مل گیا۔ تو فنا ہونے والی بادشاہت سے باقی رہنے والی آخرت بن گئی۔ بس اسی طرح دنیا کے سارے مشاغل کا حال ہے۔ ہم جس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، اس راستے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو 100% لانے کی محنت کریں اور احکامات والی زندگی کو سیکھیں، اور سیکھ کر ایک ماحول میں اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ وقت گزاریں تاکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عملی مشق بھی ہو جائے اور سیکھنا اور عمل کرنا دونوں قابو میں آ جائیں۔ تو رہنا تو اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا کے دھندوں میں رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کام تبلیغ کا دنیا کے کاموں کو چھڑانے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر ہی اس کام کو کرنا مجاہدہ بنے گا۔ اگر دنیا کے کام چھوڑ کر
آدمی خالی دین کے کام کا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی شرائط چاہیے اور بڑی بڑی استعداد چاہیے، وہ ہمارے بس کا نہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں دین کے کام کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے اور دنیا کے کاموں کو ترتیب دینی ہے، ترتیب کے ساتھ دین اور دنیا دونوں قابو میں آ جائیں۔ یہی زندگی ملی ہے دنیا بنانے کے لیے بھی، اور یہی زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا بنانے کے لیے یہ زندگی ہو، آخرت کے لیے کوئی اور زندگی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بڑی اچھی دعا، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما کر میرے دین پر میری مدد فرما۔ ہاں، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں لینا، دنیا کو خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں کمانا۔ جو دنیا کو دنیا کے لیے کمائے گا اور خواہشات پورا کرنے کے لیے کمائے گا، وہ دنیا میں ڈوب جائے گا، دنیا میں پھنس جائے گا، دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ اللہ کو بلایا، اللہ کے دین کو بلایا تو اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جائے گا، اس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی ہوش نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں فرمایا اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، یا اللہ دنیا عطا فرما کر میرے دین کے کاموں میں میری مدد فرما۔ تو دنیا کو دین کے کاموں کے لیے مددگار بنانا ہے، مقصود نہیں بنانا۔ دنیا میں اتنا لگنا ہے کہ دین کے کاموں کے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے، کسی کی محتاجگی نہ رہے، کسی کے غیر کی طرف نظر نہ اٹھے، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، کسی غیر کی طرف دل مائل نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں اتنا لگنا ہے، اور لگنا اس لیے ہے کہ آخرت بنانی۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اور میری آخرت بنانے پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما دے۔ تقوی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، دو چیزوں کے جمع ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ ہر مسلمان کوشش کرے تو تقوی والا بن سکتا ہے۔ اللہ نے جس امر کا حکم دیا ہے وہ امر ایسا ہے کہ وہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے اور ہماری بساط میں ہے اور ہماری طاقت میں ہے۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ، اور آخرت پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما کر۔ تقوی نام ہے دو چیزوں، کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ جو حاکم اعلیٰ ہیں، انہوں نے دو قسم کے حکم بندوں کو دیے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جن کا تعلق کرنے سے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا روزے کے دنوں میں، حج کرنا حج کے فرضیت کے بعد، زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ، انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا، رحم دلی کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے نفع کی سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا بننا۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے۔ انسان ہے، اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، کسے باشد۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھوکا اگر کسی قوم کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، کسی برادری کا بھی ہو، اگر بھوکا ہے تو ہم اس کی حاجت پوری کریں گے اگر ہمارے اندر وسعت ہے۔ ننگا ہے تو ہم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، بیمار ہے تو ہم اس کے لیے دوائیوں اور علاج کا انتظام کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے یہ کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے یا کس مذہب کا ہے۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سارے انسانوں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ اخرجت للناس، اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ امت کا وجود ہی سارے انسانوں کو نفع رسانی کے لیے کیا گیا۔ بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟
کھانا وانا کھایا بھائی؟ سو تو نہیں رہے؟ ذرا سا درود شریف پڑھ لو، حرکت کر لو تھوڑی، آس پاس میں کوئی سو رہا ہو تو آرام سے سو لگا دو۔ مجاہدے کا وقت ہے، اس مجاہدے پر ہدایت ملتی ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اس کا مفہوم یہی ہے، آج کل وہ مجاہد نہیں صحابہ والے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو مجاہدے وہ برداشت کیے ہیں، گرمی ایسی برداشت کی ہے، تبوک کے سفر میں فرماتے پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی، اونٹ ذبح، پانی ختم ہو گیا جو ساتھ میں تھا، اب پانی نہیں ہے، پیاس شدید ہے، گردنیں ٹوٹ رہی ہیں پیاس کے مارے، اونٹ ذبح کر کر کے اس کی اوجڑی میں سے پانی نچوڑ کر حلق کو ترک کیا گیا ہے۔ بھوک کا یہ حال کہ پتے چاپ کر اللہ کے راستے میں سفر کیے ہیں، ٹڈیاں کھا کر سفر کیے ہیں، ایک ایک کھجور کھا کر گزارا کیا ہے۔ اب وہ مجاہدات تو ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہماری سب کی طرف سے ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو بس تھوڑا سا مجاہد، تھوڑی گرمی برداشت کر لی، تھوڑا کھانا آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑا راحت و آرام میں کمی آ گئی، گھر کا بستر نہیں رہا، یہاں چٹائی پر اور میدان میں مٹی پر زمین پر لیٹ گئے، یہ معمولی مجاہدے، لیکن اس دور کے اندر یہ مجاہدے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ جو گرمی برداشت کر کے بیٹھ رہے ہیں اور نیند کو قابو میں کر رہے ہیں، مجاہدہ انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ہم کو انسانوں کی نفع آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں، ایک کرنے والے اور ایک نہ کرنے والے۔ کرنے والے احکامات کو آدمی کرنے لگے، نہ کرنے والے احکامات سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ متقی بن جائے گا، اور متقی بن گیا تو ایسی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی کہ اس کے کام کوئی اٹکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کوئی مشکل آئے گی، اللہ اس کا راستہ کھول دیں گے، کوئی پریشانی آئے گی، اللہ اس سے نجات کا راستہ کھول دیں گے۔ تو تقوی والا بننے کے لیے یہ دین کی محنت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس راستے میں لگ کر جنہوں نے صحیح اصولوں کے ساتھ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے بھی محنت کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل التقوی بن گئے، وہ تقوی والے بن گئے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ نہ کرنے کے کاموں میں جھوٹ ہے، سود ہے، نمازوں میں سستی کرنا ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، دین کے علم کو نہ سیکھنا۔ دین کا علم خالی عالموں کے لیے نہیں ہے، عالم تو اپنی جگہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور باقی رکھے اور ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر مسلمان کشے باشد اس کے ذمے اتنا علم سیکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے شریعت میں، جس سے احکامات کا علم جو اس کے اوپر فرض ہیں ان احکامات کو ادا کر لے، جن چیزوں سے بچنا فرض ہے ان سے بچنے والا بن جائے، حرام حلال کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، کرنے کے کام کیا ہیں ان کا پتہ چل جائے، نہ کرنے کے کام کیا ہیں ان کا علم ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور علم سیکھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی ایک مدت ہے اس میں سیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے موت تک کا وقت اللہ نے دیا ہے، سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ تو اس لیے علم لیتے ہوئے، علماء سے پوچھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے علم اور علماء سے پوچھ کر چلنا یہ ضروری ہے۔ احکامات والی زندگی پر آنے کے لیے علماء سے پوچھ کر چلنا ضروری ہے۔ دین کو اللہ جل جلالہ نے آسان بنایا، اور آسان اس وجہ سے ہے کہ ہم اگر پوچھ کر چلے تو دین آسان ہے، اور اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے چلیں تو دین مشکل معلوم ہوگا۔ حاجیوں کو خوب دیکھا
جو حج سیکھ کر گئے انہیں ہم نے پریشان ہوتے نہیں دیکھا، وہ سارے کام آرام سے کر رہے ہیں اور خوب عمل میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ اور جو حاجی حج سیکھ کر نہیں گئے، بس شوق میں دیکھا دیکھی، پیسہ آ گیا، پاسپورٹ آ گیا اور حج میں چلے گئے، سیکھا کچھ نہیں۔ ان کو وہاں دیکھا، جھگڑتے دیکھا، پریشان ہوتے دیکھا، حیران ہوتے دیکھا۔ اس لیے دین آسان کب ہوگا؟ جب ہم علماء سے پوچھ کر چلیں گے۔ دین آسان کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کر کر اس کے مطابق چلیں گے۔ ہم کچھ نہ کریں اور دین آسان ہو جائے، ایسا آسان نہیں۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہیں، پوچھ کر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں اور کام بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، تقوی والی زندگی پر آنے کے لیے محنت ہے، یہ چلت پھرت خالی نہیں ہے۔ یہ محنت اس لیے ہے کہ ہم تقوی والے بنیں، ہم احسان والے بنیں، ہم اللہ کے بندے بنیں، 24 گھنٹے بندگی والی زندگی ہماری بن جائے، اور 24 گھنٹے بندگی کے ساتھ ہم گنیں۔ کھانا بندگی کے طریقے پر ہو، کمانا بندگی کے طریقے پر ہو، خرچ کرنا بندگی کے طریقے پر ہو، سونا جاگنا بندگی کے طریقے پر ہو۔ یہ سارے اعمال جو دنیاوی اعمال کہلاتے ہیں، جن کو عادتاً ہم کرتے ہیں، یہ سارے عبادات میں منتقل ہو جاتے ہیں، سب باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں اگر سونا اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ حتیٰ کہ معمولی عمل بیت الخلا آنا جانا اگر یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ باعث اجر ہو جاتا ہے۔ تو دین آسان ہے۔ کب آسان ہے؟ جب اس کو سیکھ لیا جائے، پوچھتے رہا جائے اور پوچھ کر اپنی زندگی کو چلایا جائے تو آسان ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے وعدے کیے ہیں وہ دین پر کیے ہیں۔ آج تک کی تاریخ، قرآن و حدیث اور سیرت پاک اس کی گواہ ہے کہ دین والے ہر زمانے میں چمکے ہیں، ایمان والے ہر زمانے میں چمکے ہیں، اور جنہوں نے ایمان اور دین والی زندگی اختیار نہیں کی وہ ہر زمانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ بادشاہ ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وزیر ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وہ اکثریت میں ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی صنعتوں اور حرفتوں کے مالک بن کر ناکام ہوئے، بڑی بڑی تجارت کی منڈیوں کے مالک ہو کر ناکام ہوئے، بڑے بڑے باغات، ایسے باغات کہ جن کا تصور آج نہیں کیا، پھلے ہوئے لدے ہوئے پھلوں سے، ایسے لدے پھلے باغوں کے ہوتے ہوئے ناکام ہوئے ہیں۔ کب؟ جب ایمان اور دین والی زندگی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور اس کے برعکس پوری تاریخ شاہد ہے، قرآن و حدیث شاہد ہے، سیرت پاک شاہد ہے کہ دین والے ہر زمانے میں کامیاب ہوئے۔ تھوڑے تھے تو کامیاب ہوئے، زیادہ تھے تو کامیاب تھے، غربت میں تھے کامیاب ہوئے، ہو مالداری میں تھے کامیاب ہوئے، جس حال میں تھے کامیاب ہوئے، اس لیے کہ ضابطہ پورا کر دیا کامیابی کا۔ جہاں رہیں گے وہیں اللہ کامیاب کر دے گا۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم قناعت والی زندگی اختیار کریں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھیں تاکہ قناعت والی صفت پیدا ہو جائے۔ قناعت والی صفت پیدا ہونے پر تھوڑی دنیا میں ہی اللہ ہمارے کام بنا دیں گے، اور قناعت والی صفت پیدا نہیں ہوئی تو کماتے کماتے تھک جائیں گے اور کمانے کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، دین کو آسان اللہ نے بنایا ہے۔ اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مبارک محنت اور کام دے دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ایک نظام بنا کر، یہ کام جلسے میں شرکت کا خالی نہیں ہے، اور یہ کام 3 روز لگانے کا خالی نہیں ہے، یہ کام چلہ اور 4 مہینے لگانے کا بھی نہیں ہے۔ یہ کام تو موت تک کرنے کا ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے کام کرنا ہے، جب تک حیات ہے کام کرنا ہے، جیتے جیتی کرنا ہے، اور کرتے کرتے جینا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم اگر ترتیب بنا لیں تو ترتیب سے دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے اور آخرت کے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور ترتیب نہیں بنائی، وقت کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا تو یہ دنیا ایسی کمینی ہے
کہ ہمارا سارا وقت کھا جائے گی، ہمارے ساری صلاحیت چوس لے گی، ہماری پوری طاقت کو چوس لے گی اور ہمیں بے یار و مددگار آخر میں آ کر چھوڑ دے گی، اور اس وقت دھوکہ کھلے گا، اور اس وقت کا دھوکہ کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کے بنانے کا سامان کریں۔ یہ فنا والی چیزوں سے باقی رہنے والی چیزوں کو بنانے کی ایک جگہ ہے جہاں سمجھدار آدمی ہے جو یہاں فانی ہونے والی چیزوں سے باقی رہنے والی چیزوں کو اپنے بنا لے۔ اس لیے ہر شخص کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں عمل ہے، یہاں امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں چل رہے ہیں کہ کون اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر کون زندگی گزار رہا ہے اور کون ان سے روح گردانی کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس امتحان میں سب چل رہے ہیں، اس لیے امتحان کی جگہ بھی ہے اور عمل کی جگہ بھی یہی ہے۔ عمل کرنے کے لیے دوسری کوئی جگہ نہیں ہے، یہیں پر ساری عمر ہمیں عمل کرتے کرتے جینا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت یا اللہ کی طرف سے بلاوے کا وقت آ جائے۔ تو دو چار دن دو چلے کا کام نہیں ہے یہ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، پوری زندگی کو دین پر لانے کی ایک محنت ہے اور کامیابی کے راستے پر ڈالنے کی ایک محنت ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، آخرت میں تو ہر شخص دیکھ لے گا، آخرت میں تو ہر شخص کھلی آنکھوں دیکھ لے گا کہ صرف ایمان والے اور دین والے کامیاب ہوں گے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ برسوں پہلے وہ مینا کے میدان میں حضور سے ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی بات لے کر ان کے قافلے کے پاس گئے تھے۔ قافلے والوں کو آپ نے دعوت دی تھی، تو یہ آدمی، اس نے قافلے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے ان کی بات پکی ٹھکی معلوم ہو رہی ہے، ان کی بات مان لو۔ آپ نے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت۔ تو یہ جو صحابی ہیں انہوں نے سمجھایا پوری قوم کو، قبیلے کے لوگوں کو، کہ دیکھو یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس کی بات کے ماننے میں فائدہ ہے۔ تو قوم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، پہلے اپنے سرداروں سے پوچھیں گے، اب تو حج کرنے آئے ہیں، حج کر کے واپس جائیں گے، اپنے سرداروں سے پوچھیں گے، کیونکہ عرب میں قبائلی نظام تھا، جو سردار ہوا کرتا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ ٹالنے کے بعد اس آدمی کے اندر ایک فکر تھی کہ یہ بات سچی ہے، مان لے تو اچھا ہے۔ تو ان نے پھر ایک بات کہی کہ دیکھو ہم گھر تو چل ہی رہے ہیں، تو گھر جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ فدق ہو کر جاتا ہے، تو فدق والے راستے سے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہودی رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اور اعلان کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ہم چلتے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ راضی کر لیا اس پورے قافلے کو اور وہ راستہ اختیار کیا، وہاں پہنچ گئے یہود کی بستی میں، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو وہ اپنی کتابیں لے کر آئے، کتابیں کھولی اور کتابیں کھول کر آپ کی علامات اس میں سے بیان کی۔ معمولی سواری پر آئیں گے، گدھے کی خچر کی سواری پر، تھوڑی روٹی پر ٹکڑے پر گزارا کر لیں گے، آپ کا قد مبارک یعنی آپ کا سراپا اس نے کتاب میں دیکھ کے بیان کیا کہ آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا ہوگا نہ بہت چھوٹا ہوگا،
آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے ہوں گے، بال نہ بہت گھنگریالے ہوں گے اور نہ بہت سیدھے ہوں گے۔ اس طرح بہت سی علامات جو توریت میں تھیں اور صحیح علامات تھیں، وہ اس نے ان کے سامنے بیان کی اور کہا اگر وہ ایسے ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی بات مان لو اور کلمہ پڑھ لو، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے حسد کی وجہ سے۔ یہودی نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، نبی برحق ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ ان کی بات مان لو، فائدے میں رہو۔ تو اب یہ صحابی جو یہاں لے کر آئے تھے، انہوں نے پھر قوم سے کہا دیکھو اب تو بات کھل کر سامنے آ گئی، اس لیے اب کوئی شک والی بات بھی نہیں رہی، چلو اور چل کے اپنے کلمہ پڑھ لو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بات تو واضح ہو گئی، لیکن ابھی تو ہم چلتے ہیں اور اگلے سال جب حج میں آئیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد برسوں گزر گئے اور ایک ایک کر کے جتنے قافلے والے تھے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، سب مر کر دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک عرصے کے بعد وہ صاحب جنہوں نے ان سب کو مشورہ دیا تھا، وہ صحابی مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ حج میں آئے اور حج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے پہچانا، تم فلاں آدمی ہو، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو بتایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، بات تو میری اسی دن سمجھ میں آ گئی تھی، آپ کی بات حق ہے، میں اسی دن میرے دل میں اتر گئی تھی، لیکن قوم کے ساتھ کی وجہ سے میں اس وقت عمل نہیں کر سکا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، خاصی دیر ہو گئی اس کام میں، اب میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب انہوں نے سوال کیا جو قابل غور ہے۔ انہوں نے سوال کیا قوم کے وہ لوگ جو مر کر چلے گئے اور اس قافلے میں تھے، ان کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ہمدردی کی بات ہے، انسانی ہمدردی ان کے دل میں تھی، زندگی میں بھی ان کو سمجھایا، خوب سمجھایا، اب موت کے بعد بھی ان کی خیر خواہی میں ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول وہ سارے کے سارے تو دنیا سے چلے گئے، مر کر ختم ہو گئے، اب وہ کہاں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر مرا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور ایک موقع پر آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ مرنے کے بعد یا تو جنت ٹھکانہ ہوگی یا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، ان دو کے علاوہ کوئی ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، آخرت کا معاملہ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اہم، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اگر سکون ملے گا تو دین کے راستے سے، ایمان کے راستے سے، ایمانی صفات کے راستے سے، ایمانی اعمال کے راستے سے، ذکر الہی کے راستے سے، علم الہی کے راستے سے اور حسن خلق کے راستے سے، اخلاص نیت کے راستے سے دنیا میں بھی جو سکون اور اطمینان اور کامیابی ملے گی وہ اسی راستے سے ملے گی۔ اس لیے ہم دھوکے میں نہ آئے دنیا کی چمک دمک کے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس دنیا میں بس اسی سے کچھ کام ہو جانے والا ہے۔ دنیا سے آج تک کسی کا کام نہیں بنا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا سمجھدار وہ ہے جو یہاں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے، موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں خود بھی اس بات کو سمجھنا ہے اور اس پر آنا ہے اور اس پر جمنا ہے اور موت تک کام کو کرنے کی نیت و ارادے کرنے ہیں، اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اپنی بستیوں میں، اپنی مسجدوں کے اطراف میں، اپنے اضلاع میں، اپنی آبادیوں میں
ہمیں ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں بندگی کرنے اور بندگی کی زندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں چل پھر کر اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور لوگوں کو خیر کے راستے کی طرف بلائیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کسی کی زندگی بنانا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کو کامیاب کرنا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی حاکم اعلیٰ ہیں، ان کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا، اور آخرت میں بھی حاکم اعلیٰ ہیں، ان کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اسی لیے فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، حاکم اعلیٰ، یہ آخرت کے لیے۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فیصلے کے دن کا مالک جو اس دن ہے وہ آج بھی اس دنیا میں وہی مالک، اس کے فیصلوں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بارشیں اس کے فیصلے سے ہو رہی ہیں، قحط سالی اس کے فیصلے سے آ رہی ہے، ملکوں کے نظام اس کے فیصلے سے چل رہے ہیں، کسی کو اوپر لا رہے ہیں، کسی کو نیچے لے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تجارتوں کا نظام اس کے فیصلوں سے چل رہا ہے، کبھی نفع کی شکلیں آ رہی ہیں، کبھی نقصان کی شکلیں آ رہی ہیں۔ کھیتیوں کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اگر وجود میں آ رہی ہے وہ اس کے حکم سے آ رہی ہے۔ تو جو اتنا بڑا حاکم اعلیٰ ہے، اس کا نہ بننا، اس کی بندگی میں نہ آنا کتنے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کلمے کے مطابق بنائیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں کہ کلمے کے مطابق زندگی بنا لو۔ یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا ساری تمہارے استعمال کے لیے بنی ہے، حدود میں رہ کر اس کو استعمال کرنا ہے، جائز حدود میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت والے اعمال کو بنانے کے لیے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ قوت جسمانی اس لیے حاصل کرنی ہے کہ بندگی اور دین کی محنت میں قوت حاصل رہے۔ اس طرح دنیا کی ہر چیز سے دینی نفع حاصل کرنے کی فکر کرنی ہے۔ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں کمانا، دنیا کو بھی آخرت کی نظریے سے ہی کمانا ہے۔ دنیا میں دنیا کی نیت سے نہیں لگنا، دنیا میں بھی آخرت بنانے کی نیت سے لگنا ہے۔ کمائی میں اس لیے لگنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کلمہ نماز کے بعد حلال کمائی کمانا یہ فرض ہے، اس لیے کمائی میں لگ رہا ہوں۔ اور حدود مقرر کریں، کمائیوں کے اوقات مقرر کریں، اور دین کی محنت کے اوقات مقرر کریں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں عبادت کا وقت بھی مقرر کریں، نمازوں کے اوقات بھی مقرر کریں، تلاوت کا وقت بھی مقرر کریں، ذکر و اذکار کا وقت بھی مقرر کریں۔ کوئی وقت اللہ توفیق دعا مانگنے کا مقرر کریں، اس وقت میں اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی دعا کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ تو یہ سارے اعمال اوقات کی ترتیب دینے پر قابو میں آ جائیں۔ دین کی محنت کے لیے کوئی وقت مقرر ہو۔ زندگی بغیر دین کی محنت کے، بغیر احکامات کی پابندی کے زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ زندگی وہ ہے جو بندگی والی ہو، زندگی وہ ہے جو احکامات کے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہو، ورنہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ ایسی شرمندگی ہوگی کہ نظریں اور گردن جھکی ہوئی ہوگی اور چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، خود بھی اس کام میں لگنا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں کو بھی لگانا ہے اور سمجھانا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ موت تک یہ کام کرنا ہے۔ یہ اجتماعات میں بلانا ذہن سازی کے لیے ہے، یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے
اپنے کام کے لیے چنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہزاروں ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اللہ کا تعارف کرانے اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الرسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، قیامت تک کے لیے جو دین آپ کو دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے دیا گیا، قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دین دے دیا گیا، مہر لگا دی گئی، اب کوئی نئی شریعت، نیا دین نہیں آئے گا۔ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اور مکمل کر دیا گیا۔ آپ دنیا میں ہمارے درمیان 63 سال تقریباً تشریف فرما رہے، 40 سال بعثت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے اعلان کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے سپرد کر گئے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ مسلمانوں کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، حج میں، حجۃ الوداع ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے، رخصت ہونے سے کچھ عرصے پہلے یہ حج ادا ہو رہا ہے، اور پورے مجمع کے سامنے جہاں بہت ساری باتیں، نصیحتیں آپ نے فرمائیں اور سارے مجمع سے اس کا اقرار لے لیا، اس کی شہادت لے لی کہ آپ نے جو کام اللہ پاک نے آپ کے سپرد کیا تھا، جو امانت آپ کو دی گئی تھی، وہ آپ نے حق کی ادائیگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دی۔ اس کا اقرار امت سے لیا اور امت نے اقرار کیا، قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ۔ آپ نے حق ادا کر دیا، امانت کا پورا ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی میں کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ اسی موقع پر سب کو خطاب فرما کر جو وہاں موجود تھے یہ ارشاد ہوتا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے۔ دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر زمانے میں بندوں کا انتخاب کرتے رہیں جن کے ہاتھ پر دین کی حیات کا کام اور دین کے جماؤ کا کام اللہ لیتے رہیں۔ اس دور میں ہم سب جو یہاں جمع ہیں سب کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی طور پر یہ کام دیا گیا۔ تفصیل کا آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے یہ کام الہام کیا اور یہ فرمایا گیا خواب میں کہ آپ سے ہم ایک بڑا کام لیں گے، جس اللہ نے ان کا انتخاب بڑے کام کے لیے کیا،
اسی اللہ نے اس کام کے سارے اصول اور ضوابط بھی اپنے اس بندے کے دل پر کھول دیے۔ یہ کوئی فلسفیانہ سوچ کا نتیجہ نہیں ہے جو اس کام کے اصول بنے ہیں، یہ کوئی عقل کے گھوڑوں کے دوڑانے کا نتیجہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ اصول بنے ہیں۔ قرآن اور سنت دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی تائید غیبی کے ساتھ، الہام الہی کے ساتھ اس کام کے اصول طے کیے گئے، طے کرائے گئے اس اللہ کے بندے سے جس سے اللہ نے کام لینا تھا، اور انہوں نے بھی صرف اپنی عقل پر اعتماد نہیں کیا۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے یا جنہوں نے ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک اصول کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے مشورہ کیا جاتا تھا، حاضر خدمت ہوتے تھے اور پیش کرتے تھے اس کام کے اصول اور آداب، اور اس کے بعد جب ہر طرف سے شرح صدر ہو جاتا تھا اور علماء کرام کی اور مشائخ اعظام کی تائید حاصل ہو جاتی تھی تو ایک چیز اصول قرار دی جاتی تھی۔ جو اصول بنائے گئے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ چلتے رہے اور اس کی برکات ظاہر ہوتی رہیں، ظاہر کے خلاف، اسباب کی کمی کے خلاف، ماحول کے بالکل بگاڑ اور مخالف ہونے کے باوجود کام ترقی کرتا رہا، تاجروں میں بھی، ملازموں میں بھی، عوام میں بھی، خواص میں بھی، کاشتکاروں میں بھی، ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا۔ انہی اصول اور ضوابط اور اسی نہج پر صاحبزادے نے، جن کو وصال کی شب میں صبح کی نماز کے آس پاس وصال ہوا ہے، رات میں بلایا کمرے میں اور کہا یوسف آ مل لے ہم تو چلے، اور یہ کہہ کر گلے سے لگایا اور بیچا۔ کیا دیا؟ بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کو جب مولانا یوسف صاحب بیان کرنے بیٹھے ہیں تو وہ رات والے مولوی یوسف نہیں تھے، وہ دوسرے ہی یوسف بن چکے تھے۔ غیبی تائید منتقل ہو چکی تھی، اور 20 سال یہ خوش نصیب آنکھیں بھی ان کو دیکھتی رہی ہیں، 20 سال ان کا دور رہا۔ یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف دیکھا ہے، خوب بیانات سنے ہیں، ان کے ساتھ سفر میں بھی رہے ہیں، حضر میں بھی رہے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ بڑوں کی بات سے ذرا سا بھی ادھر ادھر گئے۔ کام انتہائی پائیداری کے ساتھ، جماعوں کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت قلوب اور اجتماعیت فکر کے ساتھ کام چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور امت کو وہ نفع پہنچا اس کام کے ذریعے سے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ظہر کے بعد ہمارے دوست نے بات کی، اس کام کے کیا اثرات دنیا میں پڑے، ملکوں پر پڑے، خاندانوں پر پڑے، افراد پر پڑے، انہوں نے ساری مثالیں بیان کی۔ تو کام کا نفع عام ہوا، کام بھی عام ہوا، ہندوستان سے نکل کر بلاد عربیہ، چونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ عرب وہ قوم ہے جنہوں نے اور جن کے ہاتھوں پر، جن کے آباء و اجداد کو ذریعہ بنا کر
اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اپنے کلمے کو پہنچایا اور اپنے دین کو پھیلایا، ان میں وہ خوبیاں آج بھی ہیں۔ اخلاق کی وہ خوبیاں جو ہم برسوں مجاہدے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان میں پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے ودیعت ہیں، اور جو ایمان اور یقین کی قوت ہم برسوں کی محنت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں وہ ایمانی قوت موجود ہے۔ تو حضرت کے ذہن میں یہ تھا، یہ اگر کھڑے ہو گئے تو عالم کو کھڑا کر دیں گے، جیسے ان کے آبا و اجداد نے پورے عالم میں وسائل کی کمی، اسباب کی کمی، اختلافات اور مخالفتیں، اس سب کے باوجود پورے عالم میں دین کو پہنچائے۔ تو بلاد عربیہ میں کام شروع کیا، پائیداری سے کام ہوتا رہا، عرب متوجہ ہو گئے، دوسرے ملکوں کی طرف توجہ ہوئی، وہ ملک متوجہ ہو گئے، جدھر جماعتیں گئیں بڑوں کے بتائے ہوئے نہج پر، بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر، سیدھے سادے انداز میں جماعتیں کام کرتی تھیں، اور ملکوں میں کام شروع ہو جاتا تھا، لوگ کام کو قبول کر لیتے۔ انتہائی آسان اور سیدھا کام ہے، انتہائی نفع دینے والا کام ہے، انسان کو انسان بنانے والا کام ہے۔ اگر اس کو صحیح نہج، صحیح اصول، صحیح آداب کے ساتھ کیا جائے اور صحیح فکروں کے ساتھ کیا جائے، تو کام 20 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور وہ اللہ کا بندہ جس کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، دہلی کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، پرانی دہلی میں بینچ پر یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرات، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے غیر مسلم گزر رہا ہے، سب مجمع ہے، چھوڑنے والے بھی جانے والے بھی، چونکہ حضرت تو قافلہ چلتا تھا حضرت کے ساتھ۔ ایک غیر مسلم آگے سے گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے پلٹتا ہے اور حضرت کے پیر پکڑ لیتا ہے۔ نہ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت جی ہیں، نہ کسی نے کہا کہ ان کے پیر پکڑو، نہ کسی نے کہا یہ بہت بڑے آدمی ہیں، کسی نے اشارتاً بھی نہیں کہا۔ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے۔ حضرت نے پیر پکڑنے نہیں دی، ہاتھ پکڑ لیے اس کے اور اس کو پیر پکڑنے سے روک لیا۔ ایک اجتماع میں، بستی کا اجتماع، ضلع بستی، باغ نگر کی جگہ، سن 60 کا واقعہ، مجمع وہاں اس وقت اجتماعات میں اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا، تو ایک میدان میں اجتماع تھا۔ بیان کے دوران 2 باتیں ایسی کہیں، حالانکہ اس وقت 60 میں میری عمر بہت کم تھی، اسکول سے فارغ ہوئے تھے اور کالج میں جانے کا وقت آیا تھا، ابھی گئے نہیں تھے، لیکن وہ 2 باتیں میرے آج تک ذہن میں گھومتی ہیں اور کانوں میں گونجتی ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ حضرت جی میں نہیں ہوں، یہ کام حضرت جی ہے۔ حضرت جی میں نہیں ہوں، یہ کام حضرت جی ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یہ جو جماعتیں نکل رہی ہیں اور تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ میرے بیان اور میری تقریر سے نہیں نکل رہی، یہ تو جو اس اجتماع سے پہلے جہاں جماعتوں نے محنت کی ہے، پاپڑ بیلے ہیں، جوتیاں گھسی ہیں، قربانیاں دی ہیں، یہ ان جماعتوں کے پھرنے کی برکت سے یہ جماعتیں نکل رہی۔ اپنی نفی، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ کام خوب ترقی کیا، ساری دنیا میں پھیلا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ نئی بات بعض جگہ لوگوں نے چلائی اور اپنے منہ کی کھائی، خوب قوت سے چلائی، کیونکہ بقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے آج کا دور ایسا ہے کہ ہر گری پڑی چیز کے بھی چاہنے والے مل جائیں گے۔ اشتہار دے دیجئے، افادیت ہو یا نہ ہو،
اشتہار کی بنیاد پر وہ چیز چل جائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں فرمایا ہر گری پڑی چیز کے چاہنے والے مل جائیں گے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی نہج اسی اصول پر کام کرتے رہے. موٹی موٹی باتیں، سیدھی سیدھی باتیں، ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں، روزانہ کی کچھ محنت مشورہ تعلیم 2 کرنی ہے روزانہ کی، روزانہ مشورہ کر کے مسجد میں لوگوں کو لانے کی محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر محنت کرنی ہے، کارخانوں میں جا کر محنت کرنی ہے، ٹھکانوں پر جا کر محنت کرنی ہے، کھیتوں پر جا کر محنت کرنی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیتوں پر تشریف لے گئے میوات کے اندر. میاں جی موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے، کھیت پر ہی ان سے ملاقات ہوئی، وہیں انہوں نے دھکا دیا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دائی وہ ہے جو ہر جگہ دعوت دے، ہر جگہ دعوت، بازاروں میں بھی، کارخانوں میں بھی، دکانوں پر بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، اور ہر ایک کو دعوت دے، ہر ایک کو دعوت، ہر مسلمان کو دعوت دی جائے گی، یہاں تک کہ مانگنے والوں کو جو بھیک مانگتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی. ہم گشت کر رہے تھے اپنی مسجد کا، محلے کا، تو ایک مانگنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے متکلم سے کہا بھائی ان سے بھی بات کرو، ان کو بھی دعوت دو مسجد میں چلنے کی. دعوت دی، مسجد میں وہ آ گئے، اور آنے سے پہلے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا میں جب اپنے گاؤں میں تھا تو میں نے جماعت میں وقت لگایا ہے. تو ہماری دعوت ہر ایک کے لیے ہے. خیر خواہی کا جذبہ، دائی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، دائی کے اخلاق وسعت والے ہوتے ہیں، دائی میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک کو فرماتے تھے کہ ہر جگہ دعوت دیں گے، مسجد کی قید نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی موجود ہے، حیات الصحابہ میں واقعات موجود ہیں. آپ مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں دعوت دے رہے ہیں، آپ بازار میں دعوت دے رہے ہیں، صبح کے وقت دعوت دینا شروع ہوئی، دھوپ اور گرمی کا دن ہے، دوپہر ہو گئی، بھیڑ جمع ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ دعوت دے رہے ہیں. ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ گزرتا ہے، پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے باپ کہ ایک آدمی ہے، قریشی نوجوان ہے جو اپنے دین سے پھر گیا ہے اور نئی بات کہہ رہا ہے، یہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. تو یہ نوجوان آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی بد کلامی کر رہا ہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا. آپ واپس تشریف لاتے ہیں، ایک بچی پانی لے کر آتی ہے، آپ تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، چہرہ مبارک دھوتے ہیں، چونکہ دھوپ میں اور گرد میں چہرہ مبارک پر اثرات آ گئے. بچی رو پڑتی ہے، بچی رو مت، تیرے باپ کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. تو بازار میں آپ دعوت دے رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں. حج کے موسم میں مینا کے اندر قبائل کے پاس جا جا کر دعوت دے رہے ہیں، افراد کو دعوت دے رہے ہیں، جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اقوام کو دعوت دے رہے ہیں، قبائل کو دعوت دے رہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دائی ہر ایک کو دعوت دے گا، ہر ایک کے لیے ہماری دعوت ہے. تیسری بات، ہر حال میں دعوت دیں گے. آج یہ چیز ہم نے چھوڑی جس ناقدری کی وجہ سے آج پوری امت پر ایک حال آیا ہوا ہے، خصوصاً کام کرنے والوں، گھر سے بے گھر ہو گئے.
عزتیں داؤں پر آ گئیں، جانیں خطرے میں آ گئیں، کیوں کہ ہم نے اس کو ہر حال میں نہیں کیا، ہم سے کمی ہوئی۔ جتنی بڑی نعمت اتنی اس کی قدر ہونا چاہیے، ہم سے نہیں ہوئی، ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ جن فکروں کے ساتھ کام کی رفتار کے ساتھ ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا چاہیے تھا اور اپنی فکروں کو بڑھانا چاہیے تھا اور اپنی خواہشات سے بلکہ اپنی ضروریات سے اپنے جان اور مال کو بچا کر اللہ کے کلمے کی بلندی اور دین کی سرسبزی اور شادابی میں لگانا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ میں اپنے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے حالات ایسے نہیں آتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری فکروں کو درست فرما دے اور ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہماری کوتاہی کو معاف کر دے اور ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، اور ہماری اس ابتلا سے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ کامیابیوں کے راستے پر ڈال دے، اور حق کو دل میں جما کر اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں دعوت دیں، سیزن ہے، کاروبار زوروں پر ہے تو بھی دعوت دیں، کاروبار مندہ ہے تو بھی دعوت دیں گے، سردی ہے تو بھی نکلیں گے، گرمی ہے تو بھی نکلیں گے۔ ہم تشکیل کرنے جاتے تھے اپنے وہاں بعض تاجروں کے بچوں کی، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو گرمی کی موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو گرمی کی تشکیل میں جاتے تھے تو والد صاحب، ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں تھے، ان کے بچوں کی جب تشکیل تو وہ یہی کہتے تھے، ہمیں آج تک یاد ہے کہ بھائی گرمی بہت ہے، اس گرمی میں بچوں کو میں بھیج نہیں سکوں گا، میں نہیں بھیج سکتا، یا اس طرح کی بات کوئی معذرت کی وہ کرتے تھے۔ تو موسم کوئی چیز نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے آج تک کام میں نہیں لگ پائے، حالانکہ ابا خوب کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن بچوں کے بارے میں ان کی محبت اور جوش محبت یہ تھا کہ جب تشکیل کرنے گئے گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا گرمی ہے ابھی نہیں جائیں۔ تو میرے بھائیو، ہر موسم میں ہم ہر حال میں کریں گے، ہر موسم میں کریں گے، ہر جگہ کریں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے۔ تو حال اس کو کہتے ہیں جو باقی نہیں رہتا، سب سے کمزور زمانہ حال کا ہے، بہت جلدی گزر، ماضی بڑا لمبا ہے، مستقبل کی کچھ پتہ نہیں کتنا ہے، اور حال آیا اور گیا۔ تو جو بھی حالات ہیں اس کے تذکروں کی ضرورت نہیں، اس انتشار میں اتنا مخلوق کا تذکرہ بڑھ گیا ہے کہ جس سے اللہ کی مددوں کے رکنے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، رطب اللسان بنائیں اپنے آپ کو، مخلوقات کے تذکروں سے بچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہیں میں نے پڑھا کہ مخلوق کو یعنی انسانوں کو بے ضرورت دیکھنے سے بھی انسان کے دل پہ غفلت آتی ہے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں۔ اس لیے مسجد میں حکم کیا ہے کہ آ کر مسجد میں قبلہ رخ بیٹھو اور نماز کا انتظار کرو، پلٹ کر امام کو بھی نہ دیکھو امام آ گیا کہ نہیں آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ تو غیبتوں کی کثرت ہو گئی، ایسا ابتلا کا وقت آیا ہے، غیبتوں کی کثرت، مخلوق کے تذکروں کی کثرت۔ اب یہ ساری چیزیں اس کا اس کام سے کوئی جوڑ نہیں، ہمارے دلوں کو ہمیں وسیع رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے، برا بھلا کہنے والوں کا سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے۔
اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، پوری سیرت اس کی شاہد ہے۔ ہاں اللہ کے معاملے میں اور اللہ کی حدود کے معاملے میں اگر کوئی آڑے آتا تھا تو آپ سے زیادہ جلال والا اور غصے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کام بہت آسان ہے، سادہ ہے، اصول بھی آسان ہیں، سادے ہیں۔ ہم لوگ ترتیب سے تھوڑا ہٹ گئے، فکریں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئیں، دوسری چیزوں میں ہمارے ذہن اور ہمارے اوقات لگنے لگے، اس وجہ سے کچھ حال آ گیا ہے۔ حال رہتا نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کام میں لگنا ہی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا صلی علی۔ ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، مقامی کام سے لے کر بیرونی نقل و حرکت تک جو کم سے کم نصاب ہے، ہم اس پر کم سے کم جم جائیں۔ دیکھیے، چند ہی مہینوں میں آپ پورا رخ ملک کا بدلا ہوا دیکھیں گے، اور جب یہاں ملک کا رخ صحیح ہوگا، سارے عالم کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اس وقت اثرات پورے عالم میں ہیں، جس ملک میں چلے جائیے وہاں اختلاف اور انتشار داخل ہو گیا کام کرنے والوں میں، اور اس سے نقصان خالی کام کرنے والوں کا نہیں ہوا، غیبتوں میں لگ گئے، مخلوق کے تذکروں میں لگ گئے، اصل کام سے توجہ ہٹ گئی۔ یہ خالی کام کرنے والوں کا نقصان نہیں، پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کام پوری انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے، خالی مسلمانوں کے نفع کا نہیں۔ کیونکہ جب یہ کام اپنے اصولوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی دنیا میں پھیلتی ہے اور بیانوں میں آتی ہے، اور اللہ کا دین زندگیوں میں آتا ہے، تو آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ سب کو ملتا ہے۔ جیسے اے سی کمرہ ہو، اے سی کھول دیا جائے تو جتنے کمرے میں ہیں سب کو اس کی ہوا اور اس کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو ساری انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، انسانیت کو بھی بچانا ہے، اور کام اور طریقہ بہت آسان ہے۔ ہم کام میں کام کی صحیح فکروں کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ لگ جائیں۔ روزانہ کے جو اعمال ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنی ذات سے شریک ہوں۔ بقول ایک بزرگ کے، تعلیم ہو جانا الگ چیز ہے اور تعلیم میں میری شرکت ہو جانا الگ چیز ہے۔ مسجد میں نماز کا ہو جانا الگ چیز ہے، اور نماز کی جماعت میں میری شرکت ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنی ذات سے ہم اعمال میں شریک ہوں، یومیہ اعمال میں۔ گھر کی تعلیم بھی کریں، مسجد کی تعلیم میں بھی شریک ہوں، مسجد کے دوستوں کو، نمازیوں کو، کام کرنے والوں کو لے کر مشورہ کریں، اور محلے میں اور اپنی بستی میں اور مسجد کے اطراف میں محنت کا میدان قائم کریں۔ محنت کے ہونے سے اور صحیح ہونے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلط باتوں کو اپنی قدرت سے ختم کر دے گا۔ زبانیں غلط بولنے سے اللہ اپنی قدرت سے زبانوں کو ان کو بند کر دے گا جو غلط بولیں گے۔ اس لیے روزانہ والے کام، ہفتے کے 2 گشت اہتمام سے کریں۔ آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو ایسی ابتدائی باتیں بتا رہی، ابتدائی نہیں، ترقی کا زینہ ہی یہی ہے۔ دین میں جماؤ انہی اعمال سے آئے گا، دین میں ترقی انہی اعمال سے پیدا ہوگی، اعمال میں روح انہی اعمال سے آئے گی، دین میں کمال انہی اعمال سے پیدا ہوگا۔ ہفتے کے 2 گشت، 2 نمازوں کی فراغت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دنیا کے کام دھندوں کو آگے پیچھے کر کے، فرصت ہوئی کر لیا، فرصت نہیں ہوئی چھوڑ دیا، یہ کام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ کام تو ہر حال میں کیا جائے گا، فرصت نکال کر کیا جائے گا۔
قربانی دے کر کیا جائے گا۔ جب دنیا کے کاموں کو اس دین کے کام کے لیے آگے پیچھے کریں گے، اللہ پاک دنیا کے کام بھی بنائے گا اور دین کی عظمت ہمارے دل میں اتار دے گا۔ دنیا کی بڑائی کیوں اتری؟ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت قلوب سے نکل جائے گی۔ گشتوں میں اس کی مشق ہے کہ کاموں کو چھوڑ کر ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں تاکہ دنیا کی بڑائی نکل کر دین کی اور دین کے کاموں کی عظمت دل میں آ جائے۔ اسی طرح ہر کام کرنے والا ساتھی سہ روزہ لگائے، سہ روزہ نئے لوگوں کو لے کر جائیں، 3-4 پرانے 10-12۔ تو آپ اگر ہم سب مل کر یہ سہ روزہ کی جماعتوں کی تعداد کو بڑھائیں اور بستیوں میں جائیں، آس پاس کے اپنے شہر کی بستیوں میں جائیں، ہر طرف صحیح بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے گی اور کام صحیح کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے عملی طور پر آ جائے گا۔ اسی طرح سال کا چلہ ہے اور جن کی سال کی 4 مہینے کی ترتیب ہے وہ اپنے چلے اور 4 مہینے کو اہتمام کے ساتھ لگائیں۔ اگر ہم سب اس جوڑ میں یہ نیت اور ارادے کر کے جائیں کہ اب بے فکری ختم کرنی ہے، فکروں کو ہر طرف سے سمیٹ کر اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے فکروں کو لگانا ہے اور قوتوں کو لگانا ہے اور صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ بات پہنچانا کافی نہیں، علماء نے لکھا ہے تبلیغ اس کو کہتے ہیں اور دعوت دینا اس کو کہتے ہیں کہ باطنی اور ظاہری ساری قوتیں اور صلاحیتیں لگا کر اللہ کی بات کو پہنچایا جائے۔ تو ہم یہ نیت کر کے جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کام ہی ہمارے انفرادی مسائل کا، اجتماعی مسائل کا، گھریلو اور کاروباری مسائل کا، دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ اس کام کو کریں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کا کام بڑا ہے، ہم چھوٹا بن کر کریں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں، ہم علم کے ساتھ اس کام کو کریں، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ اس کام کو کریں، ہم تواضع اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے جو امت کے لیے نفع کی شکلوں میں کمی آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، اللہ اس کی تلافی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے پر، صحیح نہج پر، صحیح ترتیب سے اہتمام اور پابندی کے ساتھ اعمال دعوت اور اعمال عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے دوست اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر، ایک مشکل وقت امت پر آ کر پڑا ہوا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اگر ارادہ کر لے گا تو یوں چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے دعاؤں کا کوئی وقت مقرر کر کر ہم سب کچھ وقت دعاؤں میں لگائیں اور رو رو کر، رونا نہ آئے، رونے کی صورت بنا کر ہم اللہ سے مانگیں، بھیک مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے خوب جی لگا کر اور یقین سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف رکھیں، چند اعلانات ہیں، چند اعلانات سن لیں بھائی، اس کے بعد